बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज फिर हम बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है बलूचिस्तान की हुक्मरान जमात बाप पार्टी के नाराज़ अरकान की जानिब से, उस हवाले से आज दिन भर इस्लामाबाद में क्या कुछ होता रहा। मैंने पहले एक व्लॉग आपको दिया था कल रात को, और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ नाराज़ अरकान पहुँच चुके हैं और उनकी रावलपिंडी में एक अहम मीटिंग है, और उस मीटिंग के हवाले से भी आज मैं बताऊंगा कि उस मीटिंग में क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है। वो तफसीलात भी आपको आगाह करूंगा और साथ साथ बताऊंगा कि मज़ीद इस्लामाबाद में क्या हुआ। दोनों कैंप्स ने, जाम कमाल साहब के कैंप ने क्या किया और दूसरी जानिब क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के कैंप ने क्या किया, और सादिक संजरानी साहब किस पोजीशन में रहे और उन्होंने क्या किया। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बातचीत का आगाज़ करूँ, आपको रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे, जिसका नाम पाकिस्तान वाला टीवी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल का आइकन बटन को भी दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का एक लिखा होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो जी नाज़रीन, शुरू करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के कैंप से, यानी नाराज़ अरकान के कैंप से। तो जो बाप पार्टी के नाराज़ अरकान हैं वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि क़ुद्दूस बज़ंजो साहब की क़यादत में बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं और उनके साथ मुतअद्दिद नाराज़ अरकान भी साथ साथ हैं। ये सारे इकट्ठे मूव कर रहे हैं ताकि अकेला कोई पीछे ना रह जाए और उससे कोई बातचीत करे तो उसको प्रेशराइज़ ना कर सके। वैसे तो सारे कमिटेड हैं, क्योंकि सब नाराज़ अरकान ने कुरान मजीद पे हलफ दिया है जाम कमाल को हटाने का हर सूरत में और पीछे ना हटने का, और दूसरा उन्होंने बलोची कबायली ज़ुबान दी है, बलोच कबायली ज़ुबान दी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़ाहिर बात है, आप बलूचिस्तान के लोगों को अच्छी तरह से खबर है कि बलोच कबायली ज़बान देने का मतलब यह कि पूरे कबीले की ज़बान है, और जो कबीले ज़बान से मुनहरिफ होगा, ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा कबीला बलूचिस्तान के कबायली माशरे में नाकाबिल एतबार तस्वर किया जाएगा और उनकी नस्ल दर नस्ल पर एतबार नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत सख्त शर्त है, और ये सारी बात है, कश्तियाँ जला दी गई हैं सारी। तो हुआ कुछ यूँ है कि कल रात को पहुंचे थे क़ुद्दूस बज़ंजो अपने साथियों के हमरा इस्लामाबाद रात को, जबकि दूसरी जानिब हमारे ज़राए के मुताबिक जाम कमाल साहब ने भी अपने जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रखा, और उन्होंने कल मुतअद्दिद जो नाराज़ अरकान जो बलूचिस्तान में रह गए थे कोयटा में, स्पेशली जैसे नूर मोहम्मद दुमड़ साहब हैं, उनसे भी रात के मुज़ाकरात किए और उन्होंने बड़ी पेशकशें की, लेकिन नूर मोहम्मद दुमड़ साहब को भी वो अपने साथ वापस लाने के लिए यानी राज़ी करने में कामयाब नहीं हो सके। तो वहाँ से उनको एक मरतबा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब क़ुद्दूस बज़ंजो साहब की आज जो इस्लामाबाद में मसरूफियात हैं वो मैं भी आपको बताता चलता हूँ। उससे पहले मैं सादिक संजरानी साहब की तरह बातचीत कर लूँ। सादिक संजरानी साहब के बारे में मैंने अपने अभी आपको आज दिन को एक मैंने व्लॉग जो किया था आपको शेयर हो चुका, आपने देखा होगा कि सादिक संजरानी साहब भी अब खुल के क़ुद्दूस बज़ंजो कैंप की तरफ से आ गए हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। और कल रात को क़ुद्दूस बज़ंजो और नाराज़ अरकान को लेके जो आए इस्लामाबाद में, तो एक जो इशाइया था, डिनर था या रात का खाना था, वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के घर पे हुआ। वहाँ खाना भी खाया गया और फिर तवील गौर वगोस भी किया गया, क्योंकि आज दिन को, यानी कि जो दिन अब गुजर गया है, इस दिन को मुलाकात थी आर्मी चीफ़ के साथ, भी उनके कुछ मामलात होने थे। वैसे बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसके वाले से उनके साथ बातचीत उन्होंने करनी थी, उन इश्यूज़ पे तो अलग था, लेकिन उसके अलावा आज एक मुलाकात होनी थी इस नाराज़ ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, जिसमें और इसके अलावा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हैं जिनके साथ मुलाकातें होनी थी आज रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में भी। तो ये मुलाकातें हुई हैं और उनमें लीड किया है हमारे ज़राए के मुताबिक सादिक संजरानी साहब ने, और इन मुलाकातों के अंदर एक मरतबा फिर कोशिश की गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि किसी तरीके से ये मामलात तय कर लिए जाएँ, खुशउस्लूबी से मामलात को हल कर लिया जाए। लेकिन आज एक मरतबा फिर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने एक मरतबा फिर ये वाज़ेह अल्फाज में बताया है इस्टेब्लिशमेंट को कि हम अपनी जो कश्तियाँ हैं वो जला चुके हैं, और हमारे लिए अब ये मुमकिन नहीं है कि हम जो है वो एक मरतबा फिर इनके साथ बैठ जाएं और फिर इनके साथ बैठ के हुकूमत करें। उन्होंने कहा कि 3-4 मरतबा हम पहले भी ये मूव कर चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा हम
اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، ان کی یقین دہانیوں پہ کہ اب جام کمال صاحب اپنا رویہ درست کریں گے، اپنی غلطیوں کا کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے، اپنے رویے میں نرمی اور تبدیلی لائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ اور ہر مرتبہ انہوں نے بھی، جام کمال صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرائی، لیکن ان میں رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو لہٰذا اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ ہم پیچھے ہٹیں، اسی لیے ہم سب نے قرآن مجید کے اوپر حلف دیا ہے کہ ہم ہر صورت میں جام کمال کو ہٹا کے چھوڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے قبائلی زبان بھی دی ہے، تو اس لیے ہمارے لیے اب ممکن نہیں رہا۔ اور ہمارے لیے یہ تو ممکن ہے کہ ہم پھر اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں اور اپنے استعفے بطور رکن اسمبلی وہ پیش کر دیں اور ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، دوری اختیار کر لیں، لیکن اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جام کمال صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ آج اسٹیبلشمنٹ کو پھر ایک مرتبہ واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ملاقات ہوئی اس میں یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ناراض اراکین کو راضی کر لیا جائے۔ تو ناراض اراکین یہ ساری باتیں صورتحال بتا کے اور اٹھ کے واپس آ گئے، اور یہ یقین دہانی کرا کے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کروائی کہ جو بھی ہمارے میں سے نیا وزیر اعلیٰ بنے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مفادات ہیں، وفاقی حکومت کے مفادات ہیں، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھے گا، ترجیحات پہ رکھے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، لیکن جام کمال کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو جب جام کمال کو دوسری جانب خبر ملی کہ آج اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہیں، تو جام کمال صاحب کو بھی پھر وہاں بلایا گیا۔ تو جام کمال صاحب بھی آج دن کو یہاں اسلام آباد میں انہوں نے لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان ملاقاتوں میں بھی جام کمال صاحب کو یہ ہمارے ذرائع کے مطابق پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ اب ممکن نہیں رہا۔ ہم نے بڑی کوشش بھی کی، حالانکہ آپ کی کوتاہیاں ہیں، آپ کو متعدد مرتبہ چانس بھی دیا گیا کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی کریں، لیکن آپ تبدیلی بھی نہیں کر سکے۔ عدم اعتماد جب پیش کی اپوزیشن کی جانب سے تو ہم نے آپ کو 16 دن کا ٹائم بھی، 2 ہفتوں کا ٹائم بھی لے کے دیا، لیکن آپ اس میں بھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکے۔ تو اب ہم بہت ساری مسائل ہیں، اگر یہ ناراض اراکین مستعفی ہو جاتے ہیں اپنے اسمبلی سے، تو پھر بلوچستان جہاں پہلے سے ہی علیحدگی پسندوں کی ایک آواز اٹھ رہی ہے اور ہمیں ملک دشمن قوتوں کا سامنا ہے، تو ایسے میں اگر قومی نمائندے جو ہیں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں اسمبلیوں سے، تو اس صورت میں پھر بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے چیزیں جنم لے سکتی ہیں جو بڑی پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ آپ اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم آپ کی اس والے سے اب مزید مدد نہیں کر سکتے کسی قسم کی بھی۔ تو جام کمال صاحب کو ہماری اطلاع کے مطابق وہاں سے جواب ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد میں آپ کو اگلی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں وہ ڈیولپمنٹ بتاؤں، آپ ذرا کمنٹ کر کے جو میں نے ابھی تک باتیں بتائیں اس کے حوالے سے اپنا کمنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ میری ہمیشہ سے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو ایک اور اگلی ڈیولپمنٹ ہے جو وہ بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ناراض اراکین نے قدوس بزنجو صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور انہیں قائل کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں وفاقی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وفاقی حکومت کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور مل جل کے چلیں گے۔ اور ان سے پرویز خٹک صاحب سے بھی یہ ناراض اراکین نے درخواست کی ہے کہ جو پی ٹی آئی پارلیمانی جماعت کے تمام اراکین ہیں ان کو ہماری حمایت میں کر دیں، اور نہ بھی کریں تو آپ اس معاملے میں نیوٹرل رول پلے کریں، اور اس میں آپ نہ کریں، ہم خود اس معاملے کو نپٹا لیں گے، ہم اس معاملے کو سیٹل کر لیں گے۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق پرویز خٹک صاحب کی جانب سے ابتدائی ملاقات میں ان کو مثبت پیغام دیا گیا ہے۔ ناراض اراکین کو اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کہ کس طرح سے بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ تو بہرکیف یہ جو معاملات ہیں یہ اب آپ فائنل سٹیج میں آ چکے ہیں، اور آخری 2 دن رہ گئے ہیں، یعنی کہ آج چوتھا دن ختم ہو گیا تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد، یعنی کہ 4 دن ہو چکے ہیں، اور 5واں اور 6واں دن ہوگا کل اور پرسوں، اور 7 دن کے اندر 3 سے 7 دنوں میں یہ رائے شماری ہونی ہے، یا وہ ممبرز اپنے پورے کر کے دینے ہوں گے۔ اگر تحریک عدم اعتماد والوں کو 33 ممبرز اسمبلی میں حاضر کرنے ہوں گے، تو اس کے لیے اب 2 دن باقی ہیں، یعنی اب آج کا دن اور کل کا دن، اور یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دونوں گروپوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، حکومت کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ قوی امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب شاید آج یا کل اپنا استعفیٰ دے دیں،
اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ان کو پوری طرح سے یقین ہو چکا ہے کہ ان کے عددی اکثریت وہ کھو چکے ہیں پوری طریقے سے، اور جو اپوزیشن اور ناراض اراکین کے ووٹس ملا کے جو تعداد اس وقت تک ہمارے ذرائع کے مطابق سامنے آتی ہے وہ 39 سے لے کے 40 تک ہے، یعنی 39 سے لے کے 40 اراکین۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی نیوز یہ بھی دیتا چلوں، جام کمال صاحب پچھلے ایک ماہ میں ناراض اراکین میں سے کسی ایک کو بھی اب توڑ کے راضی کر کے اپنی طرف نہیں لا سکے، لیکن ہمارے ذرائع پارلیمانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جام کمال صاحب کے کیمپ سے یہ 3 اراکین مزید ناراض اراکین کے ساتھ ملنے والے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے یقین دہانی کرا دی ہے، کیونکہ ان اراکین کو اب یہ نظر آ گیا ہے پوری طرح سے کہ جام کمال صاحب اس بحران میں سے 1 انچ بھی اپنے لیے راہ ہموار نہیں کروا سکے، اور 1 مہینہ گزر گیا ہے اور اب بات بالکل سر پہ آپ پہنچی ہے، اب ٹائم نہیں رہا۔ تو اب جام کمال صاحب کے کیمپ میں سے جو اراکین ٹوٹے ہیں ان میں ایک تو ان کی اپنی جماعت کے ہیں، 2 ان کے اتحادی جماعتوں کے اراکین ہیں، جن کے بارے میں ہمارے ذرائع پارلیمانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ناراض اراکین کے کیمپ کو جوائن کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اراکین کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے ناراض اراکین کی جانب سے کہ جام کمال صاحب کے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ توڑے جا سکیں وہ توڑ لیے جائیں۔ تو یوں عددی اکثریت ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے ناراض اراکین کی، اور جام کمال صاحب کی عددی اکثریت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جام کمال صاحب پر امید تو دکھائی دیتے ہیں، یقیناً وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کا باڈی لینگویج بہت اچھی ہے۔ یہ جام کمال صاحب کی ایک اچھے سیاستدان کی ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا، بلکہ کیونکہ اگر وہ میچ کھیلنے سے پہلے ہی ہار مان لے تو پھر تو میچ کی اگلی اننگز ہو ہی نہ، یعنی کہ پہلے ہی مرحلے میں میچ ختم ہو جائے۔ اور سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی گیم کا پانسا پلٹ سکتا ہے، لیکن جام کمال صاحب کی یہ باڈی لینگویج، جس طرح سے انہوں نے اس پورے بحران میں اب تک اپنی باڈی لینگویج کا مظاہرہ کیا، وہ قابل تحسین ہے کہ ایک سیاستدان کی جس طرح سے ایک باڈی لینگویج ہونی چاہیے، پر اعتماد دکھائی دینا چاہیے، انہوں نے وہ پر اعتماد اپنے آپ کو شو کیا ہے۔ لیکن اب صورتحال ان کے ہاتھ سے جس طرح ہاتھ کے اندر مٹھی میں آپ ریت بھر لیں تو وہ ریت آپ جتنا مرضی ہاتھ دبا کے پکڑیں تو ریت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دفعہ ہاتھ سے ریت نکلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اب جام کمال صاحب کے ہاتھ میں بھی ان کی اراکین نہیں رہے، وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، 2 دن آج اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا۔ ناظرین، اپنے کمنٹس کے ذریعے رائے دیجیے گا، اور میرے چینل کو یوٹیوب پہ پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے، بلوچستان کے لیے اچھا کرے، اور ہمارے مسائل اچھا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔